دل کو میرے یا خدا دے زندگی و تازگی، شاہ عبدالحی مقبول الدعا کے واسطے، مجھ کو اپنی بارگاہ یہدیت میں کر قبول، مخلص الرحمہ جہانگیری خدا کے واسطے، الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جیلانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آپ حضرت رضی اللہ عنہ کے دست مبارک سے تبرک کی حیرت انگیز تقسیم۔ اجان جملہ ہے کہ حضرت قدسہ سرہ اصفیٰ نے ابھی سزادہ جہانگیری پر جلوہ ظہور نہ فرمایا تھا اور نہ اس وقت تک کسی کو بھی مرید و تلقین فرمایا تھا۔ اس زمانے کے واقعات ہیں جن میں سے ایک واقعہ اپنا مشاہدہ مولوی محمد مبین الحق صاحب مقیم کانپور نے بیان فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ضلع چاٹگام کی بستی ہرالہ میں ایک دعوت فاتحہ کی تقریب میں تشریف لے گئے۔ بندہ بھی ہم رکاب تھا۔ اس تقریب میں غوث الثقلین محبوب سبحانی قطب ربانی سید محی الدین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی فاتحہ ایک شیرنی پر جسے چہار دانہ کہتے ہیں دلائی گئی تھی۔ فاتحہ ہو چکی تو صاحب خانہ نے اس عقیدت کی وجہ سے کہ ہمارے حضرت رضی اللہ عنہ ان کے مخدوم جاتے ہیں درخواست کی کہ آپ اس مبارک تبرک کی تقسیم دست مبارک سے فرمائیں تاکہ اصحاب بہرایاب کے لیے یہ شے نور علی نور ہو جائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت غوث الثقلین سے بدرجہ کمال محبت و عقیدت تھی اور جس چیز کا تعلق اور واسطہ اور انتساب کی ذات پاک حضرت غوث الاعظم سے ہو اس کے ساتھ آپ کو خاص ذوق و شغف ہمیشہ سے تھا۔ اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے صاحب خانہ کی اس درخواست کو حسن اخلاق سے منظور فرمایا اور نماز ظہر کے بعد سے اس شیرنی کی تقسیم دست مبارک سے شروع فرمائی۔ لوگوں کا بہت ہجوم تھا اور اس مجلس کے حاضرین کئی سو آدمی تھے۔ آپ نے ہر ایک کو اتنا تبرک دیا کہ وہ آسودہ ہو گیا اور کچھ لوگ اپنا حصہ گھر بھی لے گئے۔ حاضرین میں سب کو ان کا حصہ پہنچا، کوئی باقی نہ رہا۔ اس وقت دیگ کو دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ اب تک نصف کے بقدر بھی خالی نہیں ہوئی۔ اس کے بعد حضرت رضی اللہ عنہ نے نماز عصر ادا فرمائی اور نماز کے بعد دوسری بار تبرک کی تقسیم شروع فرمائی۔ تقسیم ثانی کا سلسلہ بھی دیر تک جاری رہا اور ہر ایک کو دگنا حصہ مل گیا، تاہم دیگ خالی نہ ہوئی۔ جو لوگ سمجھدار تھے اب سمجھے کہ دیگ کا خالی نہ ہونا آپ رضی اللہ عنہ کی برکت اور کرامت ہے، اور جو تقسیم کی آل رسول اور اولاد بطول قاسم رحمت کے دست مبارک سے ہو وہ تو یوں ہی ہوتی رہے گی۔ اب وقت مغرب قریب تھا اور ختم اکبر اور فاتحہ کے سلسلے میں دوسرے کام جنہیں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی حضوری میں ہونا تھا باقی تھے۔ پس صاحب خانہ اور دوسرے لوگوں نے درخواست کی کہ یہ تقسیم اور کسی کو سپرد فرمائی جائے، شام قریب ہے، ابھی دوسرے کام بھی ہیں۔ حضور مجلس میں تشریف لے چلے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے دیگ کو اسی حالت پر چھوڑا اور مجلس میں تشریف لے گئے۔